السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی امتحان کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پہ ہم UGC نیٹ سے متعلق اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہیں تو ان سے متعلق ویڈیوز چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 کا بھی کافی دن ہو گئے آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 3 ہماری غزل کے بارے میں ہے، جس میں غزل کا فن، اس کا ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شاعر اور ان کی شاعری، ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خواہ مومن اور شاد عظیم آبادی پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو فوراً سے دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حسرت موہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ حسرت موہانی اردو شاعری کی ہی اہم شخصیت نہیں ہیں، بلکہ ایک سیاست دان کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک ناکام سیاست دان رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور شاعری میں تو ان کا مرتبہ بلند ہے ہی۔ اس کے علاوہ صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے بہت کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں۔ ایک اچھے محقق بھی ثابت ہوئے ہیں اور ایک اچھے نقاد بھی ثابت ہوئے ہیں۔ یہ تمام تر خوبیاں ان کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم حسرت موہانی کے بارے میں بات کریں گے، دیکھتے ہیں۔ امام المتغزلین حسرت موہانی۔ امام المتغزلین ان کا لقب ہے، خطاب ہے۔ حسرت ان کا تخلص ہے۔ موہان میں رہنے والے تھے، موہان میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے موہانی کا اضافہ کیا ہے نام کے آگے۔ 1880 میں پیدا ہوئے، 1951 میں وفات پائی۔ اگر کسی ایک شخص میں ایک بلند پایہ شاعر، ایک عظیم مگر ناکام سیاستدان، ایک صوفی، ایک صحافی، نقاد اور محقق کی بہت سی خصوصیت ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں تو اس کا نام سید فضل الحسن حسرت موہانی ہوگا۔ حسرت موہانی اگر اردو غزل کا ایک بڑا نام ہے تو یہ وہی تھے جنہوں نے ملک کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، انگریزوں کے خلاف جنگ کی وکالت کی، مہاتما گاندھی کو سودیسی تحریک کی راہ سجھائی، سب سے پہلے ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، ملک کے تقسیم کی مخالفت کی، آئین ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبر رہے، پھر بھی گھر کے سلے ہوئے بغیر استری کے کپڑے پہنے، ٹرین کے 3rd کلاس میں اور شہر میں یکے پر سفر کیا، چھوٹے سے مکان میں قیام کرتے ہوئے گھر کا سودا سلف خریدا اور پانی بھرا، اور یہ سب تب تھا جب ان کا تعلق ایک جاگیردارانہ گھر سے تھا۔ سیاست کو نہ وہ راس آئے، نہ سیاست ان کو راس آئی۔ کئی بار جیل گئے۔ ان کی موت کے ساتھ ان کی سیاسی جدوجہد محض تاریخ کا حصہ بن کے رہ گئی، لیکن ان کی شاعری ان کو آج بھی پہلے کی طرح زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حسرت موہانی ایک بہت عظیم شخصیت کا نام ہے، جو بیک وقت ایک بہت بلند پایہ شاعر بھی تھے، ایک ناکام مگر عظیم سیاستدان بھی تھے، صوفی بھی تھے، صحافی بھی تھے، نقاد بھی تھے، محقق بھی تھے۔ یہ ساری خوبیاں ان کی ایک شخصیت میں جمع تھیں۔ اصل نام ان کا سید فضل الحسن تھا۔ حسرت موہانی اردو غزل کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ حسرت موہانی وہ انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا اور مہاتما گاندھی کو سودیشی تحریک کی راہ سجھائی تھی، اور سب سے پہلے مکمل آزادی کا نعرہ بھی حسرت موہانی نے دیا تھا۔ آئین ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے تھے۔
لیکن تب بھی ان سب چیزوں کے باوجود بھی انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری. ٹرین میں سفر کیا، ٹرین کے 3rd کلاس میں سفر کیا، اور گھر میں بھی رہتے ہوئے گھر کا سودا سلف خریدا، پانی بھرا. یہ سب تمام کام انہوں نے ایک عام انسان کی طرح کیے. لیکن وہ سیاست میں کامیاب نہ ہو سکے. سیاست ان کو راس نہیں آئی اور نہ ہی وہ سیاست کو راس آئے. کئی بار اس سلسلے میں انہیں جیل جانا پڑا. ان کی موت کے ساتھ ہی ان کی سیاسی جدوجہد ختم ہو گئی، لیکن انہیں شاعری میں ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے. حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں ان کی. حسرت کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت تخلص تھا، اور امام المتغزلین ان کا خطاب تھا. قصبہ موہان میں 1880 میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ کے فرنگی محل میں 1951 میں ان کا انتقال ہوا. والد کا نام سید اظہر حسن تھا اور والدہ کا نام شہر بانو بیگم تھا. حسرت کے کل 7 بھائی بہن تھے. حسرت نے 2 شادیاں کی تھیں. ان کی پہلی بیوی کا نام نشاط النساء بیگم تھا، جو ان کی چچا زاد بہن تھیں. حسرت نے اسیری کے دوران ان پر ایک غزل بھی لکھی تھی جس کا ردیف تھا نشاط. اسیری کے دوران یعنی جب ان کو قید کیا گیا تھا، یہ جیل میں تھے، اس دوران انہوں نے ایک غزل لکھی تھی اپنی بیوی کے لیے جس کا ردیف تھا نشاط. حسرت نے اپنی پہلی غزل 12 یا 13 سال کی عمر میں لکھی تھی. حسرت نے 1894 میں مڈل کا امتحان پاس کیا اور پورے صوبے میں امتیازی نمبر حاصل کیے. اس کے علاوہ 1899 میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور امتیازی نمبر حاصل کیے. حسرت اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے، اور جب یہ علی گڑھ آئے تو اس وقت ایک واقعہ اس وقت کا ان کے ساتھ جڑا ہے. ابھی پہلی بار علی گڑھ میں داخل ہوئے تو ان کی حیت دیکھ کر ان کو خالہ جان کہہ کر پکارا گیا. مطلب اس حلیے میں گئے تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو خالہ جان کے نام سے پکارا. حسرت نے 1930 میں علی گڑھ سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور نیاز فتح پوری اور اصغر گونڈوی سے ان کی دوستی تھی. حسرت نے بی اے کرنے کے بعد ہی اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا اور 1916 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر یو پی اسمبلی میں منتخب ہوئے تھے. پہلی بار جون 1908 میں بغاوت کے الزام میں حسرت کو گرفتار کر کے 2 سال کی سزا اور 500 روپے کا جرمانہ لیا گیا. جرمانے کی رقم وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری کو نیلام کر دیا. دوسری بار 1916 میں اپنے رسالہ اردو معلیٰ میں باغیانہ مضمون چھاپنے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا. حسرت پہلے مجاہد آزادی تھے جنہوں نے مکمل آزادی کا نعرہ دیا. یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ مکمل آزادی کا نعرہ پہلی بار کس نے دیا؟ حسرت موہانی نے دیا. ان تمام خوبیوں کے باوجود ایک شاعر، ایک صوفی، ایک صحافی، ایک سیاستدان، ان سب چیزوں کی ہونے کے باوجود بھی انہی نے 11 بار حج کا فریضہ انجام دیا. لوگوں کو ایک بار حج کرنا نصیب نہیں ہوتا اور حسرت موہانی نے 11 بار حج کیا اور 2 مرتبہ لندن کا سفر بھی کیا. حضرت نے شاعری میں تسلیم لکھنوی کی شاگردی اختیار کی اور تسلیم کا سلسلہ
نسیم دہلوی کے توسط سے مومن خواہ مومن تک پہنچتا تھا. یعنی تسلیم لکھنوی جو تھے وہ نسیم دہلوی کے شاگرد تھے اور نسیم دہلوی مومن خواہ مومن کے شاگرد تھے. تو یہ سلسلہ بہت دور تک پہنچتا تھا، مومن خواہ مومن تک. اس پہ ان کو بہت فخر تھا، بہت ناز تھا. حضرت نسیم کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے تمام قدیم شعراء کے کلام سے استفادہ کیا ہے اور ان کے فن کے بہترین خوبیوں کو اپنی شاعری میں سمونے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے. ایک شعر میں وہ لکھتے ہیں: شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر. وہ شعر یہاں پہ لکھا نہیں ہے، میں بول دیتی ہوں. شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہیں لطف سخن تمام. حضرت سودیسی تحریک کے بہت بڑے علمدار رہے ہیں. حضرت نے خصوصیات کے ساتھ عاشقانہ، عارفانہ اور فلسفانہ غزلیں کہی ہیں. شاعری کی جد و جہد انقلاب میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. حضرت موہانی نے رسالہ اردو معلیٰ علی گڑھ سے 1903 میں نکالا. رسالہ اردو معلیٰ بہت مشہور و معروف رسالہ ہے حضرت موہانی کا. اردو معلیٰ کے نام سے مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے، تو ان دونوں چیزوں میں کنفیوز مت ہوئیے گا. اردو معلیٰ جب رسالے کی بات ہو تو حضرت موہانی کا رسالہ ہے جو انہوں نے علی گڑھ سے 1903 میں نکالا. اور خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کی جب بات ہو تو وہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. اردو معلیٰ کی آخری اشاعت 1913 میں ہوئی. حضرت کا تمام کلام 13 دیوان میں تقسیم کیا گیا ہے. ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں. قید فرنگ ان کا شعری مجموعہ ہے. تذکرہ مشاہدات زندہ 1990 کی قید و بند کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں. رسالہ اردو معلیٰ 1903 میں علی گڑھ سے جاری ہوا. کلیات حضرت موہانی، دیوان حضرت، ارباب حضرت، انتخاب مستقل، حضرت موہانی کے منتخب ادارے. اس کے علاوہ انتخاب سخن، مختلف شعراء کرام کے حالات و کلام، متروکات سخن، معائنہ سخن، محاسن سخن، نوادرات سخن، اصلاح سخن، تذکرۃ الشعراء. یہ تھے حضرت موہانی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیے گا. اور ہماری اگلی ویڈیو انشاءاللہ فانی بدایونی کے بارے میں ہونے والی ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.